نیو ہاشمی دودھ ڈیری، پروپرائٹر شہزاد بھائی۔ ہمارے یہاں روزانہ صبح و شام بہترین کوالٹی میں دودھ، اصلی گھی، چھاچھ، دہی اور امول پروڈکٹ کے تمام ملک کولڈ ڈرنک ملیں گے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، شوکت ہوٹل کے بالکل سامنے، بدر کا باڑہ، مالیگاؤں۔ نیو ہاشمی دودھ ڈیری، پروپرائٹر شہزاد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النفس التي لم تمت حتى تستكمل رزقها، وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت سے کس کو رسوگاری ہے، آج ہو کل ہماری باری۔ قابل احترام صدر مجلس استاد محترم مولانا محمد نذیر ادریس صاحب فقیر ملی قاسمی، معزز علماء کرام اور سامعین نظام، آیت کا ترجمہ بہت آسان، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور حدیث کا ترجمہ ہے بے شک ہر نفس اس وقت تک نہیں مرے گی یا مرے گا جب تک کہ وہ اپنا آخری دانہ اور پانی نہ لے۔ یہ مجلس ہمارے بزرگ استاد محترم اور ہمارے والد صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھی، ان کے سانے ارتحال پر یہ مجلس منعقد کی گئی۔ قاضی صاحب کا رشتہ والد صاحب سے، ہمارے خاندان سے بہت قریبی ہے۔ ہمارے والد صاحب اور قاضی صاحب کے خالہ زاد بھائی، اور ملت کی تعلیم سے اب تک قاضی صاحب اس ناچیز کے ساتھ ایک بیٹے کے جیسا معاملہ کرتے رہے۔ بہت سی خوبیاں ہیں اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم بچپنے سے اور ہمارے مولانا زبیر صاحب ملت آیا جایا کرتے تھے۔ بہت باتیں ہیں لیکن چند باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جو ان کی تعلیمی صلاحیت تھی، دارالغزہ کے فیصلے جو آپ فیصل کیا کرتے تھے، والد صاحب اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور قاضی صاحب کی ذہانت کی داد کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ فرمائے کہ قاضی صاحب لا یغزل قاضی وهو غضبان، یہ پیش کر کے اور دوسرے بھی ایسے مسائل جو ہیں جو قضا کے لائن سے آتے ہیں، قاضی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ قاضی صاحب بڑے محتاط رہتے، اپنا فیصلہ کرنے میں کبھی کسی مداہنت اور کسی ڈر کی بات کا خیال نہیں کرتے۔ جو شریعت کا فیصلہ ہوا کرتا تھا اس کو بلا چمچرا اس کو ثابت فرمایا کرتے تھے، چاہے دونوں فریقین اس کو مانے نہ مانے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا تھا اس کو پیش کر دیا تھا۔ قاضی صاحب کی بات شفقت کی آئی، بڑے شفیق استاد بھی تھے، سفر میں بھی ہم بہت ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ پرفلا بورڈ کے جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ رہے، والد صاحب بھی ساتھ رہا کرتے تھے، پھر مدارس کے جلسے میں بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ جلسوں کے معاملات تو رہا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں رہتے ہوئے جو ان سے سیکھنے کا ملا معاملہ، قوت فیصلے کی طرف انہوں نے ایک قدر کہا تھا اونا کے سفر میں کہ کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا تفکر، تدبر اور سوچ بچار کر لیا کرو۔ آج یہ بہت بات کم پائی جاتی ہے کہ آدمی کچھ کرتا ہے کچھ سوچتا نہیں، اسی لیے زبان اور کچھ الفاظ آ جاتے ہیں اور وہ ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاندانی تعلق سے میں پڑھنے کے لیے کوپر گاؤں گیا تو والد صاحب اس طریقے سے آپ کی ذات پر پورا اعتماد بھروسہ کرتے تھے
قاضی صاحب مجھ پر بھی تھوڑا بھروسہ کر کے اپنے بھائی ڈاکٹر مسعود صاحب کو میرے ساتھ کر کے ان کو وہاں سنبھالا. اور ایک حادثہ وہاں پیش آیا کہ ہم ایک مہینے گزارے تھے, اوپر گاؤں میں فساد ہوا, پھر وہاں سے ہم کو واپس آنا پڑا. ایک بیٹے کے ساتھ ہمارے فساد کی بات تھی, اور دوسری فساد کی بات قاضی صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی. مالیگاؤں میں جو 2002 کا فساد, اس وقت ہم بدنہ پور کے مدرسے میں جمعہ پڑھ رہے تھے. جمعہ سے فارغ ہوئے, پتہ چلا کہ مالیگاؤں میں زبردست ہنگامہ اور فساد برپا ہوا. وہاں سے جمعہ پڑھ کے ہم دیوگاؤں آئے, قیام کیے. وہاں سے منماڑ آنے کے بعد 4 دن منماڑ میں رکے. اس میں ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں, مولانا زبیر صاحب بھی تھے, اور بھی اساتذہ یاد نہیں, 8-10 لوگ تھے. حالات بڑے پرآشوب تھے, گھبراہٹ کا ماحول تھا, بچے ساتھ میں تھے. وہاں بچوں کے لیے ایسی ایسی باتیں پیش کرتے تھے جس سے ان کی گھبراہٹ کم ہوا. والد صاحب کے انتقال کے بعد اب تو بھائی تھے, خاندانی طور سے, جذباتی طور سے مجھے دفعہ کہہ دیے میں تمہارا باپ ہوں, اور تھوڑا آنکھیں پرنم ہو گئی. اور اس کے بعد بھی خاندانی نظام کے حساب سے دیکھ ریکھ کی باتیں, معلومات حاصل کیا کرتے تھے, اور ہر طریقے سے ہمارے لیے وہ ایک باپ کا درجہ رکھا تھا. تعلیمی باتیں تو بہت سی بتائیں گے. مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے. حدیث کا ادب یہ تھا کہ ایک نشست میں بیٹھتے تھے تو پورا پیریڈ اسی نشست میں ختم کر دیا کرتے تھے. اتنی دیر میں ہمارے ساتھی کئی پہلو بدلتے تھے. حافظ مختار اوپر گاؤں میں بولتے تھے ان کے سب اچھے پٹھے وغیرہ ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوتی, مگر یہ نہیں ہے. وہ حدیث کے ادب میں اس طریقے سے بیٹھے. والد صاحب کے ساتھ ان کا بھی ربط بہت پرانا رہا. اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. وہ ایک ہیرے تھے, قدرت نے ان کو تراشا تھا. والد صاحب کے انتقال پر پنو خاندان کے شاعر محمد امین صدیقی, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی موسم گریہ والد صاحب کے انتقال پر. وہ تمام اشعار ہمارے محترم قاضی صاحب پر بھی فٹ ہوتے ہیں. بیچ کے اشعار میں ہیں, وہ ایک قیمتی ہیرا تھا, قدرت نے تراشا تھا, جو ملت کی انگوٹھی میں وہ خوب کھنچتا تھا. آیا ہے تھکا ہارا, رحمت میں چھپا لینا, بس ساتھ یہ کوثر سے ایک جام پلا دینا. بہرحال ان کی موت ہر ایک کو دکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. آپ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ ابراہیم آپ کی موت نے ہمیں بہت دکھ دیا, لیکن جو تعلق ہے انسانی خاندانی یہ بہرحال آنکھوں کو رلاتا ہے. آپ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی. میں بھی خاندان کے خاص طور سے ڈاکٹر صاحب, مفتی حافظ ظفر صاحب, خالد بھائی, مولانا راشد صاحب اور بھی ہمارے رشتے دار دوست احباب ہیں, سب اس حادثے سے دوچار ہیں. سب کا دل دکھی ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور خصوصاً قاضی صاحب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں کی بارش کرے. کل قیامت کے دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے. بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ ہمارے نبی کا بڑوس عطا فرمائے, اور خصوصاً ہم تمام سو غمزدہ لوگوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گرین انڈیا فیشن گارمنٹس, ہمارے یہاں شرٹ, ٹی شرٹ, جینس پینٹ, ٹراؤزر, نائٹ پینٹ, تمام چیزیں برانڈ کمپنیز کی دستیاب ہیں.
मुनासिब रेट में हमारा पता अमन चौक, प्रोप्राइटर मोहम्मद आरिफ, गुलाम जाफर सेठ। रमजान स्पेशल ऑफर 2000 रुपए में 3 जींस पैंट, सिर्फ 1000 रुपए में 4 शर्ट अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। हमारा पता अमन चौक, ग्रीन इंडिया फैशन गारमेंट्स।